السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جناب؟ میں جی ایس انجم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل پیپل ان پولیٹکس۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر دیکھ لیا۔ آئیے میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کے حال کا آپ بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے یہ ایک واقعہ میں آپ کی نظر آگے چل کے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو شراب پیے یا بیچے یا اس کی قیمت میں سے کچھ کھائے۔ تین چیزیں ہیں، یعنی شراب کے حوالے سے تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین طرح کے کام کرنے پر ان کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے شراب کے حوالے سے۔ یعنی جو شخص شراب پیتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، جو اس کو بیچتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو اس کی قیمت کما کے کچھ کھاتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے اس کے ساتھ، اس نے کچھ کاروبار بنایا ہوا ہے شراب کے حوالے سے، لین دین میں کسی طرح سے بھی انوالو ہے کسی بھی لیول پہ، اس پہ بھی لعنت ہے۔ اور اس کی کمائی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کی نظر کیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عمر، شراب کے بارے میں سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ مشارق الانوار ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا مشارق الانوار، بہت اولین میں سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ حلال نہیں ہے، محض حرام اور خراب ہے، اور یہ شراب مومنوں کی نہیں ہے۔ یعنی مومنین جو ہیں، کوئی بھی شخص جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان پختہ ہوگا، وہ شراب کے نزدیک نہیں جائے گا۔ یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، نمبر ایک تھنگ۔ اور نمبر دو کہ یہ خراب ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شرابی شخص جو ہے وہ شراب پینے کے بعد زناکاری، غلط قسم کے کاموں میں، ڈکیتی، چوری، دوسروں کی عزتیں لوٹنا، کسی بھی طرح کے غلط کاموں میں اور مزید ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں، یعنی برائیوں کی جڑ، برائیوں کی ماں۔ تو یو کین امیجن کہ اس کے کتنی زیادہ ڈیزاسٹرس قسم کے اس کے ایفیکٹس ہیں جو انسان کی باڈی کے اوپر آتے ہیں۔ تو اسلام نے اسی لیے اس کو کلیتاً حرام قرار دیا۔ شراب کسی بھی لیول پہ ہو وہ حرام ہے، ممنوع ہے اور خراب ہے۔ اب اس پر یہ تو تھا ایک شراب کے بارے میں بیان، جس کو عام لوگوں کے لیے اور امت کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب جو صوفیاء کرام ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک خاص نقطہ آپ کی نظر کرتا ہوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کی توجہ دلائی، کہ صوفیاء کرام تو خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ پانی کا گلاس بھی ایکسٹرا طلب کرتے تو اس کو بھی خلاف شرع تصور کرتے تھے۔ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی نفسانی خواہش کے مطابق اگر کوئی لذت نفس کے لیے، نفسانی خواہش کے لیے کچھ کھانا اچھا طلب کر لینا، پانی کی طلب کر لینا، یہ آج کل کی ڈرنکس تو بہت آگے نکل گئی ہیں، اس زمانے میں تو یہ سلسلے نہیں تھے۔ تو خالی ٹھنڈے پانی کی طلب بھی اگر نفس میں پیدا ہو جاتی تو صوفیاء کرام اس کو بھی اپنے نفس پر حرام قرار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں روگردانی تصور کرتے تھے، نفس کی فرما برداری کو روگردانی تصور کرتے تھے کہ کہیں یاد الہی میں، ذکر الہی میں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس قدر کہ ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کی سہولت بھی اگر مل گئی تو نفس جو ہے وہ غفلت میں کا شکار ہو جائے گا، یاد الہی سے، ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا، اور نہ جانے پھر ہمارا حشر کیا ہو۔ صوفیاء کرام کی یہ طبیعت ہوا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو ان کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو شراب پیے یا بیچے یا اس کی قیمت کھائے۔
پھر خواجہ صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہوئے رو پڑے اور فرمایا کہ یہ شریعت ہے جو اسے حرام گنتے ہیں، ورنہ طریقت میں ندی کا پانی جس کے پینے سے خدا کی بندگی میں سستی ہو بمنزلے ہی شراب کے ہے۔ یعنی ایسا پانی جس کے پینے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سستی آ جاتی ہو، انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہو، وہ بھی شراب کے زمرے میں گنتے ہیں صوفیاء کرام۔ اس پانی سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو اس کے بھی عادی نہیں بنائیں گے، اس پانی کی بھی قریب نہیں لائیں گے جس کے پینے سے انسان میں سستی پیدا ہو جائے۔ اب باقی انواع و اقسام کے کھانے تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کل ہم کس لت میں پڑے ہیں ناظرین، آپ سوچئے ذرا، دیکھیے کہ باہر کے کھانوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیزے، برگر، شوارمے اور چائنیز کیوزینز، پلاٹرز، کیا کیا چیزیں آج کل مارکیٹ میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دنیا میں صرف انہی چیزوں کے پورا کرنے میں اور نفس کو پورا بھرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد الہی میں ہم نے کتنا وقت گزارا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری والا نفس کب بنائیں گے ہم؟ کیا دنیا میں یوں ہی جانوروں کی طرح کھا کھا کے ایک دن سفر آخرت باندھ لیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اسی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار کے کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے ہوئے چلے جائیں گے؟ بس یہی زندگی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دنیا میں بھی شرمندگی اور آخرت میں شرمندگی تو ہوگی ہوگی، کیونکہ وہاں تو سارا حساب کتاب ہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی نیکیوں پر ہے کہ آپ کما کے کیا لائیں، دنیا سے کیا نیکیاں لائے ہیں، اس پر آپ کا جو وہ ڈومز ڈے ہے وہ بیس کرتا ہے۔ آپ کا قیامت کا دن جو ہے وہ حساب کتاب اس کے اوپر ہونا ہے۔ اگر یہاں صرف دوستیاں، کھانا پینا اور لگژریز میں گزار دیا وقت ہم نے، تو قیامت کے دن مالک کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے ہم؟ میں آپ کے سامنے وہ نظر رکھتا ہوں۔ یہ صوفیاء کا وہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز جو ان کے نفس میں سستی پیدا کرتی ہے، یاد الہی سے غفلت کا سبب بنتی ہے، اس کو بھی حرام گردانتے تھے وہ۔ اب حضرت واقعہ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کا حال آپ بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مجاہدے کا حال بیان کر دوں تو تمہیں اس کے سننے کی طاقت نہیں، لیکن ہاں جو میں نے اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اگر وہ سننا چاہتے ہو تو میں سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں نے نفس کو نماز کے لیے طلب کیا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ کہا کہ ابھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے یا کوئی اور نوافل پڑھنے ہیں، تو نفس نے موافقت نہ کی، یعنی ان کا جو جسم تھا، ان کی جو نفس تھا، وہ ان کے ساتھ موافقت نہ کی، اس نے کوئی سستی کا وہ سستی اس میں ہوئی، نفس سست ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کے کہنے کے مطابق عمل نہ کر سکا اور وہ نماز قضا ہو گئی۔ ویورز یو کین امیجن، حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا شخص جو کامل اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک دفعہ صرف نفس نے سستی دکھائی اور وہ نماز میں بھی نفلی نماز ہو کیونکہ رات کا وقت تھا، قضا ہو گئی۔ اس کا باعث یہ تھا کہ میں نے مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ طعام کھا لیا تھا، یعنی اگر وہ معمول کے مطابق آدھی روٹی کھانا کھاتے تھے رات کو، تو اس رات انہوں نے ہو سکتا ہے پوری روٹی کھا لی ہو یا پونی روٹی کھا لی ہو۔ اس زیادہ مقدار بڑھ جانے سے ان کے بدن میں سستی آئی اور اس سستی کے سبب ان کی وہ نفلی نماز قضا ہو گئی، یا وہ جو رات کو نماز ان کا معمول تھا وہ قضا ہو گئی۔ اس پر انہوں نے کیا کیا، تو جب دن چڑھا تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ سال بھر میں نفس کو پانی نہیں دوں گا، سال بھر نفس کو پانی نہیں دوں گا۔ حضرات کرام، یہ وہ اولیاء کرام تھے جو اپنا معاملہ کر گئے کہ یک دم غافل سو دم کافر، یعنی یاد الہی سے اگر ایک لحظہ بھی، ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرا تو وہ کفر میں شمار کرتے تھے اس سانس کو، اس لمحے کو، کہ ان کی زندگی میں کفر آ گیا۔ ہر لمحہ یاد الہی میں مستغرق رہنے والے لوگ اس قدر غرق شدہ جو عبادات الہی میں، یاد الہی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں فنا شدہ لوگ، ان کی زندگیوں کے یہ شہپارے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔
کہ ایسی خوراک جس سے بدن میں سستی آتی ہو وہ بھی وہ اپنے اوپر حرام گردانتے تھے، اور نفس کو سال سال 2 2 سال وہ چیز دیتے نہیں تھے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے پیتے عیش کرتے وقت برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے فرشتے ہمارا یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ لکھتے ہیں، اور اسی پر بیس کرتا ہے ہمارا حساب کتاب۔ تو اپنا محاسبہ کریں حضرات گرامی، اور دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کس بیس پہ رب تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب کلیئر سمجھتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہم نے کتنا ایک سمجھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے، کتنا درود پاک ہم روز ان کو پیش کرتے ہیں، کتنی سنتوں پر عمل کر کے ان کا دل خوش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کا محاسبہ کیا؟ آج وقت ہے ناظرین، توبہ کر لیجئے، آئیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور جڑ جائیے اس قافلے کے ساتھ، اچھے ماحول میں اٹھیں بیٹھیں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے وقت نکالیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ یہی زندگی ہے حضرات، اور اسی پر آج کا یہ لیسن بیس کرتا تھا، آج کا یہ میسج تھا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے فائدے کے لیے چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفسوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔